کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مسجد اقصیٰ پہنچے. بہت دور ہے مسجد اقصیٰ, وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں. آپ کو معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا, جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا, بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو, ایک زبان. ایسا نہیں ہوتا بھائی. بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, آپ 1 کروڑ روپے بول دو, ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دو گے تو ٹھیک ہے, تھوڑا کم کر لو, تھوڑا کم کر لو. تو لچک ہونی چاہیے انسان کی طبیعت میں, یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا بول دیا. اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں, کم کرتے کرتے کتنی کر دیں بھائی 5. سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی. یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں. یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں. اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں. تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں, 50 ٹائم, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں. جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو. اس زمانے کی بات ہے. تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. پھر اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا, چلو معاف کیا, نہیں دو صدقہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی عادت ہے, اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا, تمہاری کمزوری کا کی رعایت کرتا ہوں. تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے. اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں حکم ہو, لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے, چلو یہ اس پر عمل کرو. تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں. اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. انسان ٹیڑھا میڑھا ہے, آڑا ترچھا ہے, اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نہ, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا, نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں, نہ مسجد کا امام ہو سکتا ہے, نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا, مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے. یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائے. چلتا ہے مارکیٹ میں سب. ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے. کچھ لوگ کیا, ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے. وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا. اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیاں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ. تو لچک ہے بھائی, لچک. لوگوں کی رعایت کیا کرو. نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو. اتنی لمبی نمازیں نہ شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں. حضرت معاذ تھے, حضرت جابر بن عبداللہ, انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی, سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں نا. اب ایک صحابی تھے, وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے, وہ ایک دن نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں. اچھا جب وہ گئے نماز میں تو ان کو
صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو. تم کیا ہو گئے ہو؟ کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو؟ شارٹ نماز چاہیے. یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا. تو فتویٰ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، اوپر سے مجھے فتویٰ کیا دے رہے ہیں، تم منافق ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا. افتان انت یا معاذ، اتنا غضبناک ہوئے، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے، یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو، اور پھر آپ نے ان سے امامت چھین لی اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو، یعنی تنبیہ کے لیے. تو امام کو چاہیے لوگوں کی رعایت کرے، خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی رعایت کرے، ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے، ایک دم 4 شادیوں پہ نہ آ جایا کرے، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے، جب 6 مہینے میں یہ سمجھ میں آئے کہ پھر تیسری. ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں؟ تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی رعایت کرے، آپ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو. بیمار ہیں، ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا، ہم جامعۃ الرشید میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے چھٹی چاہیے، تو چھٹی اس کو فوراً دے دو. یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہو، امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو. اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے، چھٹی نہیں دی اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے، تو کتنی مصیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق، لیکن فوراً اس کو رخصت ملنی چاہیے کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے.